the election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this commission. As discussed here and above, in accordance with Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the chief organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far, it is all about appointments. The available record submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019. Only appointment of a single Federal Election Commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the Commission as a whole, not appointed by a competent authority provided there under Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working, subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document that is Constitution of PTI, where a specific procedures provide for appointment of election commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 read with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election in accordance with PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017. Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. So they have not gone into deficiencies उन्होंने बताई हैं, ये they have taken from your own constitution. ये election act में नहीं कहा कि ये हम आपसे कह रहे हैं. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of Federal Election Commission from your own constitution. Correct. मैं ये कह रहा हूँ exactly वही कह आपने फरमाया था कि they have pointed out other irregularities. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे किया है, नॉट ऑन द क्वेश्चन के आपने कहाँ वेन्यू कहाँ था, नॉट ऑन द क्वेश्चन कि आपकी शेड्यूल जी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप हमारी बात समझे ना. जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ. नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए, मैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं एक तरीके से जजमेंट लिख दूं जी, मेरे साथी वही नतीजे पे पहुंचने के लिए दूसरे तरीके से जजमेंट भी लिख सकते हैं. मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो नतीजे पे हम पहुंचे हैं वो सही था या नहीं. अब वो हाइपर टेक्निकल चले जाएं या वो आइन की बात करें या वो बेनजीर भुट्टो के केस की बात करें, वो सारे राह हैं. नतीजा क्या था? नतीजा सिंपल सा था कि इलेक्शन कैसे हुए. ठीक है, आपने तो अब सिंपल सी बात थी, अकबर एस अहमद साहब अगर इतने ही इनकी सपोर्ट नहीं है, हार जाते इलेक्शन, और क्या होता. ठीक है, तो ये बुनियादी बात हमें देखना है कि इलेक्शन हुए यानी आपकी पार्टी में. आप ये नहीं कह सकते हैं कि, और ये इसकी अहमियत, अब ये हम बात करना चाहेंगे, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं वो फिलहाल जेल में फेसिंग ट्रायल. तो कल तो क्या ये लोग कौन है हमारे सामने खड़े हैं? या तो आप हमें दिखाएं कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे. ठीक है, वो एक फाउंडिंग मेंबर कह रहा है कि जी मुझे इलेक्शन तक नहीं लड़ने दे रहे हैं. शायद बहुत बुरा हो, आपको नहीं पसंद हो, मगर वो इलेक्शन को ही उसको राइट तो दे देना. एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, वो आपके अंदर घर वाला कह रहा है तो मुझे तो करने दो ना, मैं क्यों ना पार्टी का हेड बन जाऊं. Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. हार जाए जीत जाए, अगर आपके 8.5 लाख मेंबर हैं, उनको
حقوق پہ بھروسہ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ بتا دیں. اور اگر آپ نے کر دیا ہے بھروسہ وہ ہمیں کچھ تو دکھا دیں نا ہمیں کہ واقعی کچھ ہوا تھا. کاغذ کا ٹکڑا, کل سپوز اکبر ایس احمد ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آتے ہیں, اس پہ آپ کی پارٹی کا نام ٹائپ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں اور الیکشن اپنا نام لکھ دیتے ہیں انپوز, تو ہمارے پاس 2 کاغذ کے ٹکڑے ہوں گے, کس کو ہم مانیں گے؟ تو پھر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں انہوں نے تو گھر میں بیٹھ کے کر دیا, میں نے تو جا کے الیکشن نامینیشن پیپر تھا, اتنے لوگوں نے نامینیشن پیپر دیا, اتنے ووٹر آئے تھے. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ چکا ہوں سر, میں آپ نے پہلے بھی ریپیٹ کیا. میں اب وہ اس طرح سے چلا گیا الیکشن کمیشن یا اس طرف, میں بالکل, میرا خالی پوائنٹ یہ تھا کہ ابھی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ہم تو بڑے آپ کے کانسٹیٹیوشن سے متاثر ہوئے کہ آپ الیکشن, آپ پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ڈیموکریٹک بنا رہے ہیں. آپ کی بالکل بجا بات ہے, لیکن الیکشن کمیشن اس طرف نہیں گیا. دیٹ از آل دی پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. سو کمنگ ٹو دی سمبل سے جعفر صاحب, جسٹ وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. یہ جو ججمنٹ از امپیون بیفور اس, has also not gone into that. ٹھیک ہے, اس میں پیرا 19 میں آپ دیکھیے ان کی جو فائنڈنگز ہیں, جو ان کا ریشو آف دی ججمنٹ ہے, they have held that the election commission has no jurisdiction Exactly, sir. the intra-party election. So پہلے ہم نے وہ threshold کرنا ہے cross. ویسے دوسری ہو گئی نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ آپ آرگیو کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن دیکھنے کا اختیار ہی نہیں ہے, یہ کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو نوٹ کرایا. You are supporting the judgment of the Peshawar High Court. I am. Then you have to show from different provisions of law that is what I'm saying. اس لیے پہلے میں وہ کر رہا ہوں, then I'll come to this point also. فرض کیجئے دیکھ ہی نہیں سکتے تو then there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship what I'm exactly that is my point. لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ سیدھے ججمنٹس پہ آ جاتے ہیں. پہلے آپ ذرا سے فیکچوئل چیزیں اگر آپ ہمیں بتا دیں نا تو پھر ججمنٹ کو اس نظر سے دیکھیں کہ اب آپ ایک ججمنٹ, اب بالکل بے نظیر کا ججمنٹ ہے, ہمیں پتا ہے وہ ججمنٹ ہے, اس سے ہم ڈس ایگری بھی نہیں کر رہے ہیں, تو وہ کوئی بات کو آگے بڑھائے گا نہیں. جو اگر آپ کوئی خاص مخصوص پیراگراف پڑھنا چاہتے ہیں خوشی سے پڑھیے, روک نہیں رہے ہم آپ. جو جج صاحب نے کہا دیٹ از ویئر آئی ایم گوئنگ فرسٹ. یہ الیکشن میں دیکھنا, ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف کیا کر رہے ہیں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو. کیا کریں, فائنڈنگ ان کی جو ہے نا تھوڑی سی میوچلی ڈسٹرکٹیو لگ رہی ہے مجھے, جہاں انہوں نے یہ ریفرنس دیا کچھ کیس لاء کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کر سکتا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتا, تو یہ کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے. کنٹینیو میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے اندر ایک جگہ ہے نہیں, اگر میں ایک مفروضے کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, آپ کی کیس سے نہیں پوچھ رہا ہوں, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, دوسرا 200 کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, ٹھیک ہے, تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ سول کورٹ. کیوں؟ کیونکہ ممبرز کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوگا. سول کورٹ کہے گا کہ میرے پاس جوریسڈکشن نہیں, تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن میں تو جوریسڈکشن نہیں ہے نا سر. یہ آپ کدھر سے بات کریں؟ میں آپ کو لا پڑھا کے دکھاتا ہوں. دیر از نو جوریسڈکشن دے ہے. دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ تو سول کورٹ کے معاملے ہیں جب ممبرز کے آپس میں ڈسپیوٹ. بیک اپ کیجئے نا اس بات. میں کر رہا ہوں سر, بٹ اف آئی کین پروسیڈ. 7 ہے نا آپ کا ججمنٹ کا, پیج 7 سر ہائی کورٹ کا. اس میں پہلے ہی یہ انٹروڈکشن میں ہی کہہ رہے ہیں, دی پیٹیشنرز ہیو کویسچنڈ دی امپیون آرڈر آن لیگل ایز ویل ایز فیکچوئل پریمائز. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECB regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECB had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. ایک طرف تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے ججمنٹ سے جو امپیون ہے, بالکل سر, میں جانتا ہوں کہ ہم فیکچوئل میں نہیں کریں گے. وہ انہوں نے کہا, اس میں آ کے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے, جو ہر عدالت پوچھتی ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس انسٹیٹیوشن نے آرڈر پاس کیا ان کو قانون نے یہ طاقت دی کہ نہیں. الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں ہے نا پھر, تو مطلب یہ پروب نہیں کر سکتے. I will show that. تو پھر کیسے رول نہیں ہے پھر وہ, پھر انٹر پارٹی الیکشن کا جو الیکشن ذکر ہے, that is what I will show today, کہ یہ الیکشن کرانا ہے آپ نے وقت پہ اور جو کرنا ہے, اور آپ نے مانا بھی ہے, تو پہلے پھر سمپل بات ہے. جی سمپل بات ہے. ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں. جی, دیر از اے پاکستان پینل کوڈ جو کہتا ہے کہ اگر آپ نے قتل نہیں کرنا, اگر کیا تو آپ کو سزا ہوگی. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ الیکشن کمیشن کین look into that and say کہ یہ سزا ہونی چاہیے یا نہیں. It is the criminal code that has the jurisdiction. So every statement in the law needs a jurisdiction. Section 2(8) میں تو الیکشن اس میں لکھا ہے نا, وہ آتے ہیں سر, وہ شروع ہی ہوتا ہے کہ الیکشن کرائیں گے آپ. Let me come to my first point then. ہاں, میں سمپل کیس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے.
یہ سمبل کیس تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے، بیسیکلی ہمارے سامنے تو پشاور ٹھیک ہے، اگر آپ نے میرے حساب سے اگر آپ نے الیکشن ہو گئے سمبل آٹومیٹک فالو کرے گا میرے حساب سے، ہمارے کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں پھر کیوں آپ کا سمبل ہوتا ہے، ایک الگ ایشو ہوگا نا کہ جی کسی اور کو لگنا چاہیے، اس نے بھی اپلائی کیا، ہمیں بھی اپلائی کیا، وہ ایک الگ بحث پڑ تو جاتی ہے۔ میڈیا پرسپیکٹو کے اندر جو آپ یہ سمبل کی بات کر رہے ہیں نا، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دی سمبل، سمبل تو لیا ہم سے، پشاور کا ججمنٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اور ای سی پی کی، لیکن ای سی پی نے سمبل لیا نا، نہیں ای سی پی کا پہلا خط پڑھیے، انہوں نے آپ کو کہا الیکشن کروائیں، الیکشن ہم نے کرائے، متواتر ایک ہی بات ہے نہیں، اور اس میں آپ کو دھمکی بھی دی اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا سمبل لیں گے۔ question is can they take the symbol for non-election نو even if I don't hold election? No, but you have accepted that letter of ECP. آپ نے ان کو کہا برائے Letter does not confer jurisdiction, sir. نو دیکھیے نا اتنی تو بات نہ کریں نا، الیکشن کمیشن نے آپ کو جب آپ کی حکومت تھی ٹھیک ہے تو وہ آپ یہ باتیں میڈیا والی باتیں الگ ہیں، کورٹ والی باتیں الگ ہیں، اس وقت آپ کو خط لکھا برائے کرم الیکشن کرا لیں، آپ وقت گزر گیا، آپ نے الیکشن ابھی تک نہیں کرائے، نہ اپنے آئین کے مطابق اور نہ پاکستان کے قانون کے مطابق، اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا الیکشن سمبل لے لیں گے۔ انہوں نے آپ کو دھمکی نتیجہ بھی بتا دیا کہ ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی حضور مجھے کووڈ آ گیا، مجھے 1 سال کا موقع دے دیں، آپ نے یہ نہیں کہا آپ کون ہے میرا سمبل لینے والے، آپ نے ہمیں دھمکی کیسے دے دی؟ بے شک الیکشن کرانا الگ ایشو ہے، ہر دھمکی کا جواب نہیں دینا چاہیے بلا وجہ، تو وہ ایک الگ ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ پھر الیکشن آپ نے کیا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ صحیح طور پہ نہیں کرا رہے ہیں الیکشن، آپ چلے گئے لاہور، تو پھر چلے گیا پشاور، تو یہ دیکھیں بنیاد سے شروع کریں نا، الیکشن کمیشن نے کیوں آپ کو کیوں تنگ کر رہی ہے؟ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ صرف آپ ہی کو تنگ کر رہی ہے، دیکھیں وہ ایک الگ کیس بن جاتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈسکریمنیشن کا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو 13 پارٹیز کو اور وہ کر دیا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پرسوں ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا اے پی ایم کیا ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سر کہ وہ بھی ان کو ڈسکریمنیشن بھی میں آؤں گا، وہ بھی گراؤنڈ ہے میری، ڈسکریمنیشن بھی ہے، تو ادھر لیکن سے آغاز کریں شروع سے۔ ہاں میں شروع سے کر رہا ہوں سر، فرسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ای سی پی ہیز نو جورسڈکشن ایٹ آل۔ یہ تو یہ کہنے سے تو نہیں ہوگا، قانون کا Let us start, sir. Let us start with the constitution. ٹھیک، سب سے بڑی چیز ہے آئین، بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں، Right, sir. شکر ہے۔ So let us start with sir the constitution, and اس میں جو پہلا relevant provision ہے is article 218۔ ای سی پی کو بنایا گیا آئین کے تحت for certain purpose، and جو relevant اس کی 2183 میں ڈیوٹیز دی گئی، 2183 میں جی جی، اور یہ کہا گیا کہ it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So نہیں دیکھیے ایک بات، یہ سٹیج ابھی آیا نہیں ہے، یہ وہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے، جنرل الیکشن کی، بالکل یہ جو بات ہے یہ آتا ہے 219E میں، ٹھیک ہے۔ سو یہ ابھی سٹیج وہ الیکشن والی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تو کیسے کرتے ہیں ہم دیکھیں گے اس کو، اور دیکھتے جا بھی رہے ہیں، یہ آ گیا 218E کے زمرے میں آ رہا ہے کہ such other functions as may be specified by an act of parliament۔ So your وہ lordship is with پارلیمنٹ me. کا ایکٹ ہے کہ آپ اپنے اندر جمہوریت لائیں، اور یہ بات ہے، اتنی بات ہے بس۔ So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. نہیں 219E 2183 doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. I So think 2183 does not deal with intra-party. That's my submission. ٹھیک ہے، Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says law that the election all it says is exactly وہ یہ کہتا ہے 219 کہ 218 اور 219 میں انٹرا پارٹی الیکشن میں کانسٹیٹیوشنل پروویژن نہیں ہے، 219E یہ کہتا ہے کہ آپ قانون میں جو طاقت دیں گے، اگر آپ یہ بات کریں گے یہ آپ کا موقف خراب کرے گا۔ اوکے، پھر اگر آپ کہتے ہیں آئین میں کہاں لکھا ہے سمبل دیا جائے گا، دیکھیے وہ پھر آپ کو ایکٹ سے ملتا ہے، یہ نہ کریں کہ
آپ ایسا آرگومنٹ کریں جو آپ کے دوسرے آرگومنٹ کو خراب کر دیں. میں یہ کہہ رہا اچھا مجھے آئین میں دکھا دیں کہاں لکھا ہے الیکشن سمبل ملے گا پارٹی کو. وہی میں دکھانے جا رہا تھا سر, بتائیے. میں ابھی پڑھنے جا رہا تھا ججمنٹ کو, پھر آپ نے وہ انٹرپریٹیشن پہ آئے گا. ہاں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از پارٹ آف آرٹیکل 17. پہلے والے لا میں بھی تھے نا انٹر پارٹی الیکشن, آرٹیکل 17 کا پارٹ تھا. بہرحال اس پہ میں آتا ہوں, بٹ مائی پوائنٹ از دس, آئی تھنک وی آر ناٹ ایٹ ڈفرنٹ ویو لینتھ سر. آئی تھنک پوائنٹ ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. 219E کے تحت آپ جورسڈکشن دے سکتے ہیں بائی لا. ٹھیک, that is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں سمبل یہ چیزیں یہ ایکٹ کے ذریعے آ رہی ہیں. سو کانسٹیٹیوشن میں نہیں پاور دی, یہ کہا ہے کہ آپ لا کے تحت پاور دے سکتے ہیں. Now come to the law. So Election Act 2017 was made under this provision. And 2017 کا سیکشن کا میں الیکشن ایکٹ کا پہلے سب سے ہم پڑھتے ہیں صرف 209. جی یہ سرٹیفکیٹ کا پروویژن ہے, جی پڑھ دیجیے. 209. A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer, authorized by the party head, to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections Act. I'll read it again, sir. Now, the certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. آپ نے کون سا سیکشن پڑھا ابھی؟ 209. 09. مگر 207 سے کیوں نہیں آغاز کر رہے ہیں؟ سے 207 پڑھیں. میں نے آپ کو کہا نا وہ تو ایک کانسیکوینس ہے, وہ ایک سرٹیفکیٹ کاغذ کا ٹکڑا آپ کو پیش کر دیں, مگر اصلی سبسٹینٹیو میٹر از یو آر ٹاکنگ آف اے پروسیجرل میٹر, آئی ایم ٹاکنگ آف اے سبسٹینٹیو رائٹ. 207 یا تو کہیں کہ میں الیکشن کروں نہ کروں یہ میری مرضی ہے. میں ابھی آتا ہوں صرف نہیں دیکھیں, پھر وہ آپ موقف لیں کہ جی میں پولیٹیکل پارٹی ہوں, میری مرضی میں الیکشن کراؤں یا نہ کراؤں, اور یہ جتنے قانون ہیں سارے غلط ہیں, وہ پھر آپ کا ایک الگ موقف ہے. نہیں, میرا آپ موقف تسلیم کریں کہ مجھے الیکشن کروانا ہے. میرا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے سر that under the law میں نے الیکشن کرانا ہے, بٹ الیکشن کمیشن جی یہ 207 کہتا ہے. جی بالکل کرانا ہے, آئین تو نہیں کہتا ہے. میں نے انڈر دا لا کرانا ہے, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اگر الیکشن میں کوئی irregularity ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو نہیں اختیار دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن سر میری بات سن لیجیے, الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ملی, اختیار نہیں دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان از ناٹ ٹو اے کورٹ آف لا. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوا یا قانون کی خلاف ورزی ہوئی یا اس میں کوئی irregularity ہوئی, تو کوئی بھی ممبر سول کورٹ جا سکتا ہے. دیٹ از مائی کیس بفور دس کورٹ. ون آپشن ہے, مگر سیکشن 215 کو اگر آپ پڑھیں اس میں پورا میں پڑھ رہا ہوں سر, میں وہی پڑھوں گا. اختیار نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بلا سکتے, دیکھتے نا, اس لیے میں اس موقف میں دیکھنے جا رہا ہوں. 209 پڑھ رہا ہوں پہلے میں. 219 سے پہلے سے 209 پڑھوں گا میں. 209(1) پڑھتے ہیں دوبارہ. سارا جورسڈکشن کا تو ایشو آ رہا ہے نا, یہی تو ہم آپ سے کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. جی میں کلیئر, آپ برائے کرم 208 پڑھ لیں. 208 بھی پڑھ لیں. 208 پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں اس کی ترتیب میں پڑھا جائے گا نا. 207 سے شروع کرتے ہیں. فنکشننگ آف پولیٹیکل پارٹی. چلیں سر, then in that case let us, because there will be relevance, let us start with 200. جی, فارمیشن آف اے پولیٹیکل پارٹی. نہیں وہ تو فارم تو ہو گئی, اس پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, تو وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہو جائے گی نا. فارمیشن تو کوئی وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں. Alright. ٹھیک ہے, سو ممبرشپ آف پولیٹیکل پارٹی 7 سے شروع کر دیتے ہیں سر. جی کریں. If your lordship says. A political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be deferred. ٹھیک ہے, no quibble with that proposition. A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting. ٹھیک ہے, I have no issues with that. That's the law. You can't have an issue with anything. It's the law of Pakistan. But what I mean is that this you will not challenge them. But what this does not give the jurisdiction
to the election commission. अगला पढ़ लें 208 पढ़ लें. सर पहले 200 मैं कमेंट कर दूं इस पे 207 पे. 207 does not give any jurisdiction to the election commission कि वो अगर पॉलिटिकल पार्टी ने कन्वीन नहीं की जनरल मीटिंग तो वो उसका सिंबल रिफ्यूज कर दे. दैट इज 207 पे ये इज माय कमेंट एंड माय सबमिशन. 208 पढ़ लेते हैं आप. 2081 the office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels wherever applicable shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. So this basically says it's a mandate कि आपने जो office bearers हैं वो elect होंगे according to the constitution of the political party. But it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission कि उनका काम है examine करना कि ये constitution violation हुई है कि नहीं, election हुए कि नहीं. आगे पढ़ते हैं सर. एक चीज लॉ में क्लियर आ गई. Provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. वो उन्होंने लॉ ने कहा कि 5 साल से ज्यादा आप नहीं कर सकते. जी. वही तो वो कह रहे हैं कि ये वायलेट किया है आपने, 5 साल से आपने इलेक्शन नहीं कराए. इतनी सी बात उन्हें है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है उनकी. वो ये नहीं कह रहे सर, वो ये कह रहे हैं आपने इलेक्शन कराया लेकिन उनकी रेगुलर कराया. पढ़ेंगे ना, वो उसी एक ही उनका दुखड़ा है इलेक्शन कमीशन का. इलेक्शन करा लो अपने पार्टी में, खत्म. उन्होंने कहा इरेगुलर, उन्हें कराए लेकिन इरेगुलर. नहीं, वो जब आपने कराए वो ने आपको मुस्तरद कर दिए. हाँ. जो आप कहते हैं कराएं वो पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना उस पे. हाँ. But they are not to enforce this provision. There's nothing here which gives them the right. 2, a member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ठीक है, equal opportunity है. I can't say कि women are not allowed. I can't say minorities are not जो allowed. 14 लोग हैं इनको इजाजत क्यों नहीं दी? दी जी, बिल्कुल दी. ये फैक्ट मैं वो कहते हैं, मैं यही तो पूछ रहे हैं आपसे. बिल्कुल दी इजाजत, बिल्कुल दी इजाजत. बट question is, if नहीं दी, they should have gone to the civil court. All members of the political party, 3, all members of the political party at the federal, provincial and local levels. कहना है सिविल कोर्ट इन तुर्बत. जी, आपका कहना है, ये जरा समझ लो ना बात. ऐसे आपने कह दिया ना गो टू सिविल कोर्ट. Correct. ऐसे बात नहीं चलेगी, आपको दलाइल देना होंगे. Right. सिविल कोर्ट इन तुर्बत can undo the entire election of PTI or any political party because it's a civil court. सर इट कैन, लेकिन उसका इम्पैक्ट सिंबल पे नहीं होगा. आप सिंबल को 2 मिनट छोड़ दीजिए ना, हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए. अगर suppose- देखिए एक बात है ना, या आप तस्लीम कर लें जमहूरियत चाहिए या कर लें नहीं, लेकिन जमहूरियत हमें घर में नहीं चाहिए, बाहर चाहिए. देखिए ये बुनियादी बातें, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, वो आपके घर में भी हो और बाहर भी हो. ये उसकी निखार है, उसकी खूबसूरती है. अदरवाइज तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट आके कैप्चर कर लेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो फिर आवाम जो है, जो आम वर्कर है, दूसरा है, उसका भी तो हक बनता है. भाई हो सकता है वो आ जाए, नहीं आ जाए, फिर भी मतलब उसको थोड़ा सा ये टॉलरेंस जो हमारी खत्म हो गई है ना, कि भाई पॉइंट अपना, हम भी तो हमारे अदालत में भी तो डिसेंट होते हैं ना, डिसेंट कर सरांखों पर. ठीक है, ये तो नहीं कि उधर दुश्मनी शुरू कर दें या कुछ और शुरू हो जाए, वो उनकी अपनी जहानत से करते हैं. हमारा तो जमहूरी इदारा है भी नहीं ना. अगर सियासत तो जमहूरियत है और कुछ भी नहीं है. आपके मुझे सियासत चाहिए मगर जमहूरियत नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं समझ आएगी बात. सॉरी टू से, आप ये जो बार बार कह रहे हैं सिविल कोर्ट, मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आ रही. मैं ये कह रहा हूँ सर कि जुरिसडिक्शन कहने से नहीं, कुछ इसके वही दिखा रहे हैं हम कि जुरिसडिक्शन कहाँ से आ रही है, अभी तक तो नहीं आई. 3, all members of the political party. अगर उसका फंडामेंटल राइट है तो फिर वो सिविल कोर्ट जाएगा. जी, मैं उस पर आता हूँ. पहले मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या जुरिसडिक्शन कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को है कि नहीं. हम देख रहे हैं कौन सा धारा. मकसद एक पटवारी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन के फैसले या इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं डिसाइड कर सकता क्योंकि उसके पास उसके कानून के मुताबिक इख्तियार नहीं है. तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार क्या है जो कानून देता है. तो वो मैं कोशिश कर रहा था देखने. प्लीज रीड दी फर्दर सेक्शंस. जी, अब आप 209 पे आ गए. नहीं सर, अभी इम्पोर्टेंट है ऑल. अब इसका इसी 208 में जहां इलेक्शन का था, एक वक्त आया जून में ऑफ दिस ईयर, एंड जून में दिस ईयर उन्होंने, पार्लियामेंट ने कहा कि ये तो अजीब बात है कि हम ठीक है, हम इनको सुपरवाइजरी रोल तो नहीं दे रहे अपने ऊपर,
پولیٹیکل پارٹیز کو, ای سی پی کو پولیٹیکل پارٹیز پہ سپروائزری رول نہیں دے رہے, لیکن الیکشن ہی نہ کرائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر الیکشن ہی نہ کرائیں تو there must be some penalty imposable on them. So an amendment was made. 2 لاکھ روپے کی جو بھی ہے پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کی. جی پڑھی ہے نا, سب سیکشن 5 میں ہی ہے. سب سیکشن 5 میں ہے of 208, where this was added in 2023 June, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in their constitution, a show بالکل ہی فیل کر دے, کرے ہی نہ الیکشن, not irregularity but کرے ہی نہ, a show cause will be issued. اس کو بیچ میں انٹرپریٹ نہ کریں, پورا پڑھ لیں. سیکشن کون سا پڑھ رہے ہیں آپ؟ سوری 5 سب سیکشن 5 of 208. Where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered. کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا, رپورٹ دے دی کہ ہم نے الیکشن کر لیا, تو الیکشن کمیشن ہیز نو رائٹ ٹو سی ٹو دا میٹر کہ وہ پراپرلی ہوا ہے کہ نہیں, یا الیکشن ایٹ آل ہوا بھی ہے کہ نہیں. اگر دینا ہوتا, آپ نے نہ کیا وہ الیکشن اور آپ ایک پیپر دے دے کہ ہم نے کر لیا. اگر یہ ہوتا, اگر یہ پارلیمنٹ نے پاور دینی ہوتی کہ وہ اس کے سرٹیفکیٹ کے پیچھے جا سکے. صاحب اگر آپ اس کو پڑھیں دوبارہ غور سے 5 کو, جی ود ان ٹائم, جی یہ تو دس از اے ریپ آن دا نکلز کہ جی آپ چلیں, آپ نے 3 سال میں کرانا تھے, آپ نے 3 سال 3 مہینے میں کر, انہیں 2 لاکھ کی پینلٹی لگا دی. ٹھیک ہے, یہاں وہ کچھ اور ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے. فیز ٹو کنڈکٹ سر, اب ود ان ٹائم دیکھیں, ویئر پولیٹیکل پارٹی فیز ٹو کنڈکٹ انٹر پارٹی ایز پر گیون ٹائم فریم ان دیئر کانسٹیٹیوشن. یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آئین کہہ رہا ہے 3 سال کا, آپ نے 3.5 سال لگایا, ہم کو 2 لاکھ روپے فائن لگا دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, مگر اگر آپ دیکھیں نا, آپ کہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 2 لاکھ روپے دے کر کے الیکشن کبھی نہ کراؤں, یہ انٹرپریٹیشن نہیں نکلتا ہے. تو میں ایک سینیرو بناتا ہوں سر کہ ابھی 208 میں کم از کم یہ نہیں مجھے نظر آیا کہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کین ایگزامن کہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن پولیٹیکل پارٹی کا درست ہوا ہے کہ نہیں. یہ مجھے 208 میں مجھے نہیں نظر آ رہا. آگے آ رہے ہیں نا, جی چلیں آگے دیکھتے ہیں. 208 میں نہیں آ رہا. آپ 209 پڑھیے پہلے. اب 209 پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ 2 لاکھ والا اسٹیج تو پار کر گئے نا. اب آپ نے تو الیکشن کرا دیا, اب جبھی تو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے, تو وہ 2 لاکھ والی تو بات ختم ہے نا. تو وہ 208 والی بات ختم ہے, بالکل الیکشن پہ تو ختم ہو گئی. دیٹ از مائی پوائنٹ. 208 والی بات ختم ہے. انہیں فائن نہیں لگایا آپ پہ, نہیں لگایا, 1 سال دے دیا, میں نے الیکشن کرا دیا. 208 is gone. Maybe 208 is not relevant. political party in government. Sir, 208 is not relevant. That is what I am saying. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے جی. اب آپ 209 پہ آ جاتے ہیں. A political party shall, within 7 days from completion of intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. اب یہ اس میں بہت کچھ ہے. جی یہ اب یہ کیا کہتا ہے 1 میں جو ہے 209 میں بہت کچھ ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل ہے. اس میں کیا کہتا ہے سر, اس میں یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی نے 7 دن کے اندر ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے. اس سرٹیفکیٹ کے اندر لکھا ہونا چاہیے کہ میں نے الیکشنز کرائے ہیں ان کے قانون کے مطابق, اور میں نے آپ کے قانون کے مطابق یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. فارم 65 فارم 65 یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. پہلی بات بتائیں, پارٹی ہیڈ کون ہے آپ کی پارٹی کا؟ جو الیکٹ ہوا سر وہ بیسٹ گوہر. نہیں 209 والا پارٹی ہیڈ کون ہے؟ the chairman. نام کیا ہے؟ یہ تو الیکٹ ہوا بعد میں نا, یہ جو تو بات کی بات ہے نا, اس میں آیا ہے. جو الیکٹ ہوگا نا, ان کا بھی جو الیکشن کوشچن میں آ گیا ہے. لیکن یہ جو نہیں دیکھیے اسکیم ہے, یو آر بیگنگ دا کوشچن. اگر یہ پرانے پارٹی ہیڈ ہوتے, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب دے دیتے سرٹیفکیٹ تو ایک الگ بات ہے. یہ خود تو نہیں دے سکتے اپنے لیے سرٹیفکیٹ کہ میں پارٹی ہیڈ ہوں. اسکیم یہی ہے سر, اسکیم یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے تو جو بھی پارٹی ہیڈ بنتا ہے ہر چیز آتی ہے الیکشن پہ. جی
जब भी हो जाए वो पार्टी हेड ने देना, ये भी ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अगर वो कहते हैं इमरान खान साहब का सिग्नेचर चाहिए वो भी आ जाता सर्टिफिकेट में। जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त कौन था? Who was heading that party? इमरान खान साहब। अच्छा, But then he was असली क्वेश्चन तो इनकी खुद का इलेक्शन में आ गया है ना। लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं है सर, मैं वो आपकी बात नहीं, आपकी पॉइंट हो या ना हो, मैं अगर देखिए, अगर मेरा पॉइंट अगर आप अपने मेंबरान को हक के इलेक्शन नहीं दें, बाबू हरा दें उसको ना, एक जमहूरियत इसी को कहते हैं ना। मैं तो अभी सिर्फ इस पॉइंट पे आया हूँ सर, इसका भी जवाब हमारे ज़हन में जो बात बिल्कुल मैं नोट कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो मेरा पॉइंट है इज रेलेवेंट टू सेइंग कि वन में इलेक्शन कमीशन को कम से कम कोई इख्तियार नहीं दिया कि वो इलेक्शन को तो देखिए, मैं आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को दिया है, किसको दिया है इख्तियार? ये सर मैं वो भी बात, आप कहें ये कानून बेमकसद वो इसको दिया है कि अगर ये कोई मेंबर्स में डिस्प्यूट हो जाए, एक मेंबर आके कहता है कि जनाब मेरी इलेक्शन नहीं हुआ, जुरिसडिक्शन की बात बता देना, किसको दिया है? सर कोर्ट को प्लेनरी जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, इट हैज टू बी थ्रू ट्रायल। दिखा देना कहीं लिखा हुआ है ऐसी बात, वो सिर्फ लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लेनरी जुरिसडिक्शन के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है ना। मैं उस पर भी आता हूँ, पहले एक एक करके कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने एक्शन 215 के तहत लिया है। चले उस पे आते हैं, लेकिन 209 में नहीं लिखा। आपका कहना ये है कि आधा जुरिसडिक्शन ईसीपी के पास है, जहां तक डिले हुआ तो उन्हें लगा दी 2 लाख की पेनल्टी। आप एक से पूरी बात समझे ना, और जो बाकी जुरिसडिक्शन है वो कहीं और है। ये तो बहुत ही इलॉजिकल सी बात है ना। या तो आप बिल्कुल ही ना तस्लीम कर रहे हैं ईसीबी का जुरिसडिक्शन, फिर वो आप पे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी नहीं निकाल सकता है। एक तरफ तो आप तस्लीम कर रहे हैं उसका जुरिसडिक्शन, दूसरी तरफ उसका जुरिसडिक्शन आप डिनाई कर रहे हैं। फिर अगर ये बात है तो वो 2 लाख का जुर्माना कैसे लगा रहा है? या फिर आधा जुरिसडिक्शन वो लेगा हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, और बाकी आधा जुरिसडिक्शन। कानून जो है वो तो बड़ा वाज़ेह है, और मैं नहीं कह रहा ये कानून पिछले 100 साल से है, और वो कानून ये है सर, वो कानून ये है कि अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन को कोई जुरिसडिक्शन देनी है, कोई इख्तियार देना है, कोई ताकत देनी है, तो फिर एक्सप्रेसली उसको करेंगे, इम्प्लीकेशन से नहीं मिलेगा। You are not coming to section 215. I will say 209 पढ़ रहा हूँ अभी मैं। And we are bound by the law because section 215 is not 209 आपसे डिमांड ये करता है कि the election shall be conducted according to the party's constitution. Correct. But तो now इलेक्शन को कमीशन को तो इख्तियार the constitution of your own party कि ये उसके मुताबिक हुए कि नहीं। फैसला किसने करना है मैडम? ये सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप 209 की तमाम ये कंडीशन सर्टिफिकेट तो मैंने देना है, ये सर्टिफिकेट पार्टी हेड ने देना है, ये पार्टी ने देना है, इट इज नॉट टू बी गिवन बाय द इलेक्शन। ये ऐसी बात होगी, ये ऐसी बात होगी, पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, खेलेंगे तो नहीं, रेफरी का सर्टिफिकेट आ गया, पाकिस्तान जीत गया। नहीं ये पाकिस्तान इंग्लैंड आप ऐसी बात कर रहे हैं, हमें समझ तो आए बात को। तो मैं तो इसे, मेरा पॉइंट सिंपल है, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सबमिशन, बट माय पॉइंट ऑन दिस, आई विल रीड 215। मेरा सबमिशन लिख लीजिए, आप नोट कर लें। वो कर लेंगे ना। 2091 में इलेक्शन कमीशन को जुरिसडिक्शन नहीं just understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 में नहीं है। I just ठीक है, 209 की नॉन कंप्लायंस 215 में मेंशन है ना। If you will read 215, पढ़ लेते हैं ना, पढ़ ले, हाँ पढ़ लेता हूँ। खत्म तो कर लूँ 209 खत्म कर लेते हैं पहले, 209 हाँ वो खत्म कर लेते हैं ना। The certificate under subsection 1 shall contain the following information: A, the date of the last intra-party elections; B, the names, designations and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable; C, the election results; and D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. ये आपका सर्टिफिकेट किस पेज पे? इस पे, हाँ ये कौन से पेज? ये अभी पेज नंबर है, मेरे पास नोट है। किधर है, कौन से पेज? This is at page 65 जी। If your lordship turn to page 65 है। 65 पे पहले पढ़ लेते हैं लेटर, फिर 65 पे फॉर्म itself, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए। Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held, नहीं, certificate is at page 68. 66 पे है। हाँ वो पढ़। Page 66 Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify
that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1. The date of the last intra-party elections, 13/6/2017. एक सेकेंड जी, अब आप ये जरा डेट नोट कीजिए. ये तो आप एडमिट कर रहे हैं ना कि यू आर वायलेटिंग योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. पहले ही उसमें 17, 18, 19, 20, 21, 22 17 वो कहता है 5 साल में कम से कम 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए. आपका आइन कहता है कम से कम 2 साल में चेयरमैन और 3 साल में बाकियों का होना चाहिए. ये तो पहला आपका तो आपने वायलेट तो किया है. अब 2 पे आते हैं. जी, लास्ट डेट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13/6. उन्होंने सिर्फ हमें टाइम दिया था इलेक्शन कमिशन ने कि आप 13 से पहले वो उनको छोड़िए ना, मगर ये तो आपका अपना डॉक्यूमेंट है ना. अब 2 पे पढ़े. 5 साल एक्चुअली 13/6 में ही होते हैं, 15/6 में. तो 5 साल से पहले करा दिया ना, सिर्फ 5 साल होते थे. 22 को होगा ना जी. 13/6 अगर गिने 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 13/22 को हुए ना तो सर, 12 जून 2022 को करा दिए ना 3 दिन पहले, बिफोर द डेट. अगर आप ये उसको खुद नहीं मान रहे उस इलेक्शन को. नहीं, वो हम मानते थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया. पहले आगे बढ़ते जी. तो ये हमने नहीं वायलेशन की, वो हो गई. लेट अस move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial and local levels where applicable. ये कर दिया. The election results, including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party ये कहाँ offices. है? ये भी साथ लगाया. दिखाए ना. लगा ही नहीं सकते ना. अब ये दिखाए नहीं ना. लगा सकते कि सारे अनअपोज हैं. सारे अनअपोज है तो वोट तो कास्ट ही नहीं हो सकते ना. एक मिनट देखिए, जब अनअपोज आ गए हैं तो वोट कैसे कास्ट होंगे? वोट तो जब कास्ट होंगे. देखिए यकीनन 2-4 लोग आगे लिख दिया. देखिए अली जफर साहब बड़े बड़े ओहदों पे सब जानते हैं कौन पार्टी के हेड्स हैं. ठीक है, वो तो कोई हिम्मत नहीं करेगा उनके खिलाफ शायद लड़े, या कोई कर ले, क्योंकि जनरली लोग नहीं करते हैं एहतरामन या कोई भी वजह से. तो छोटे पोस्ट पे तो कम से कम जंग होती है कि वहां भी जब कोई नहीं हुई, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं. अनकंटेस्टेड हो सकता है इलेक्शन. अनकंटेस्टेड इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस भी अनकंटेस्टेड होते हैं. मगर मुझे कोई ऐसा सेक्शन 73 एक सेकेंड अली जफर साहब ये बताइए, अब जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में तो कई हुए हैं ना जी, जैसे भी हुए हैं, जितने जबरन भी हुए हैं, जैसे भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है पार्स एट बी की, मगर कोई अगर आप टोटल इलेक्शन देख लें उसमें 2-3% शायद होंगे अनअपोज. जी, ठीक है जी. वो उनके मखसूस लोग हों या जो भी हो वजह से शायद जेन्युइनली अनअपोज हों. ठीक है, मगर अगर एक इलेक्शन हमारे सामने आ जाए कल, ये सारे हो गए पाकिस्तान के 326 हैं शायद नेशनल असेंबली के मेंबरान, सब हो गए अनअपोज, तो मैं तो उसको नहीं मानूंगा. मतलब देखिए वही टेस्ट, हम आप पे कोई ज्यादा टेस्ट नहीं लगा रहे हैं. अब छोटे से छोटा पोस्ट भी आपका वो भी अनअपोज आ रहा है, तो देखिए इसमें वो क्रेडिबिलिटी नहीं नजर आ रही है. सर ये तो मैं जवाब मेरा एक नहीं दे छोटा सा सकता. सवाल, Before that, छोटा हाँ जी, इसके साथ ही है. जी. कल हमें आपकी तरफ से एक वो मिला था पॉइंट के बहुत सारे लोग जमा थे चमकनी में, जो कि बहुत एक छोटा सा साथ में पेशावर के अटैच्ड एक एरिया है. नॉर्मली इतना सिक्योर तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन आपने बोला वहां पे बहुत सारे लोग जमा थे. तो जब इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, कंटेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये लोग क्यों जमा हो गए वहां पर? देखें जी, मैं आपको जरा पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ा सा सीन बता दूं. क्या उनको वहां पे पता चला कि इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, वो वोट देने आए, लेकिन आगे से पता चला कि अब आपने जो सवाल पूछा मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन लेट मी नाउ पुट इट बिफोर द कोर्ट. एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज अ वेरी बिग लीडर. एक लीडर है जिसको फॉलो लोग करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के पास मेंबरशिप के लिए आते हैं. पीटीआई हैज वन ह्यूज लीडर विच इज इमरान खान. अब वो जो इमरान खान साहब हैं, वो जब किसी को नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि मेरा ये पैनल है, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उसको अपोज नहीं कर सकता, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ द लीडरशिप जो एक वर्कर को या एक मेंबर ऑफ अ पार्टी को होती है फॉर द लीडर, नोबडी प्रॉब्ली अपोज दैट. नाउ वी कैन नॉट इंसिस्ट. खुद ही लफ्ज लिख दिया प्रॉबेबली जी. आपने तो अपना ये स्टेटमेंट ही खत्म कर दिया प्रॉबेबली ऐड करके जी. तो अब नहीं, अगर देखिए एक तो ये तरीका है आपने खुद खत्म कर नहीं, अगर सॉरी जी, फिर ये जमहूरियत नहीं है जी, फिर ये आमरियत है. नहीं, अगर नहीं आ रहा सर, नेचुरली कुछ हो सकते हैं कि यार ये प्रेसिडेंट है, ये इसको ना करो, मेरी बात मान लो.
مگر اگر آپ کہیں کہ وہ جبرن کر رہا ہے کسی سے، جبرن ہو رہا ہے نا، کیونکہ 14 لوگ ہمارے سامنے کہ جی ہمیں الیکشن تو لڑنے دیں، ہم ہار جائیں بے شک. ان کا جو پروف ہے، ان کا جو ایویڈنس ہے وہ میں دکھاؤں گا آپ کو، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کریں، وہ دکھائیے ہمیں. ازیوم کرتے ہیں ایک نہیں وہ سیکنڈ کے لیے. دکھائیں پہلے نا، اس بات کو ختم کر دینا. ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سا پڑھ لیجیے نا، کیونکہ وہ پہلے ازیوم سے میرا جواب تو دینے دیجیے. ازیوم کر لیجیے ایک سیکنڈ کے لیے کہ کوئی نہیں آیا، جینوئنلی نہیں آیا. دیٹ ڈز ناٹ میک دا الیکشن وائڈ، کیونکہ آئی کانٹ نہیں، آئی وڈ ناٹ، آپ اس کو وائڈ کہہ رہے ہیں، میں اس کو الیکشن کا درجہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے نہیں دیں گے، لیکن جیسے کل آپ الیکشن 8 فروری کو ریزلٹس لے آئیے جی ٹھیک ہے، 326 کا میں ان اپوز، میں اس کو الیکشن نہیں مانوں گا. جو مرضی ہو، لیگلی تو الیکشن ہے، مگر تھوڑی سی عقل اور دانش بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہو سکتا ہے 8 فروری کو یہ 326 ہو گیا ان اپوز، سب باقی کینڈیڈیٹس کو اٹھا کر کے سرکار پکڑ لے اپنے گھروں میں. میرا پوائنٹ نہیں ظاہر ہے نا، ایسے اگر ہونے لگا نا، یہ پھر دیکھیں ہم پوری جمہوریت پہ چلیں گے، آدھی پونی لنگڑی لوڑی اب ختم ہو گیا ہے، بہت ہو گئے ہیں چیزیں. پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جمہوریت آنا چاہیے. آپ کے لوگ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن لڑنے دو، بس اتنی سی بات ہے. آپ کو ان کا شکل بری کیوں لگتی ہے؟ صرف ان کو ایک دو سیٹ لے بھی گئے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ وہ تو خیر جو بھی کہہ دے، اٹھ کے آ کے کہہ دے، یا تو آپ کو کہیں وہ کوئی غیر آدمی دور سے سڑک پہ چڑھتا آ رہا ہے، بالکل غیر آدمی لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے، ممبرز نہیں ہیں، لیکن ان کو ہم نے کسی کو روکا نہیں. کل حامد خان سے وہ فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہے سر، وہ بھی پتا چل گیا. کیا چیز؟ He has got more stature than you. Of course, I am nobody, sir. When did you join the party? When did you join the party? میں تو بہت recent. When did you join the party? Sir, I can't remember, about maybe 2 years and a half, 2 years ago. When did Mr. Gaur join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was آپ not سے in نہیں any پوچھ رہے party. نا آپ، لیکن پرسنل نہ ہو نا، آپ تشریف رکھیں نا. یا تو کہ میں اپنا کیس آرگیو کروں گا. جی I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. کوئی پارٹی پہ تھے آپ؟ 2009 سے 22 تک پارٹی میں نہیں تھا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھا، الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک زمانے میں پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا تھا. نام بتا دینا. پیپلز پارٹی میں. تو اکبر احمد صاحب نے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی ہے، بتا دیں. ہمارا کبھی نہیں رہا. سر آپ ان کو دیکھیں اسی کو کہتے ہیں ٹالرنس، ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی، کم از کم برداشت تو رکھیں. ان کو پارٹی ڈسپلن کے تحت ٹرمینیٹ کر دیا ہوا ہے سر 2018 میں. اب دکھائیں، ہم بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں، دکھا دیں. میں نے بھیجا ہے، دیا ہے سر ادھر ڈاکیومنٹ. آپ بھیج دیے، دکھائیے نا. یہ تو ہم کل سے پوچھ رہے ہیں بات کا. دے دیجیے. جی وہ آپ کو دے رہے ہیں سر ڈاکیومنٹ ٹرمینیشن لیٹر. تو پھر یہ کیوں اپنے پاس رکھے ہیں ہم جب سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا سر، اچھا سر ناؤ دکھائیے کس پیج پہ ہے ٹرمینیشن لیٹر. ٹرمینیشن کدھر ہے؟ ٹرمینیشن ہی ہمارے ساتھ ہے. اس پیج پہ. اچھا میں آپ پہلے پیج دکھائیے نا. پیج بتائیں. ایک بات تو ختم کریں ہم اس کو. ٹرمینیشن نہیں ہے. پھر ان کو ہم گھر بھیجیں اکبر صاحب کو کہ آپ ہمیں کاپی ہے اس میں نہیں ہے سر. ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی وہ الگ سے آپ کو دے رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوگا نا، یا الگ سے دے رہے ہیں. جی ہم کل پیپر بک سر آپ نے بتایا تھا کہ پیپر بک وائل وی آر آرگیونگ آپ کو آپ دے دیجیے، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پیپر بک لے آئیں. نہیں دیجیے. دیکھیں ایک چیز کو ختم کریں نا بات کو، پھر تو ان کی، پھر آپ کی کیس اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کریکٹ. بلا وجہ آ رہے ہیں جو پارٹی میں ہی نہیں ہے. کریکٹ سر. ٹرمینیشن کمنگ بیک. نہیں کمنگ بیک نہیں. شو اس فنش دس پوائنٹ. وائی یو اگنورنگ آور کوسچن؟ نہیں ہے ہماری پارٹی کی. میں نے آپ کو بھیجا تھا سر وہ نہیں، وہ تو پرانا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رابطہ ایپ ہے ہمارے ممبر کیسے بنتے ہیں. سیکشن یہ 201. This is how members are to be followed. اچھا سر اکارڈنگ ٹو مائی انسٹرکشنز ایک رابطہ ایپ ہے which can be viewed on the website also before this honorable court. رابطہ ایپ میں جتنے بھی ممبرز ہیں وہ آپ کلک کریں گے تو ساری ممبرشپ لسٹ آ جاتی ہے. اس رابطہ ایپ کی جو لسٹ ہے اس کے اندر ممبرشپ کارڈ بھی ایشو ہوئے ہیں، فیس جس نے دی ہوئی ہے وہ بھی ہے. وہ سب کے نام آپ کو اس میں آ جائے گا. دے آر ووٹر ممبرس. They are the people who are entitled to If vote. you are not giving me a clear answer, I will presume that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI.
Sir, the website की copy मैंने कहा ना Website is not an evidence. No, then देखिए हम आपको साफ साफ बता रहे हैं. ठीक है सर, मैं उनको कहता हूँ अभी अभी कहिए ना, आप क्या सैटरडे को बैठे हुए, कल आपको बिला खास तौर से हमने सवाल बार बार कहा कि आप इस पे आ जाइए. We're not taking you by surprise. I agree sir. अच्छा, if I can't take that document तो आप resume कर लीजिए. नहीं, अब आप दूसरी बात देखिए. मैं अब 209 पे आ रहा हूँ. नहीं, 209 से अब आपने जो बात की है ना, 205 पढ़िए. 215 है. नहीं, 205 पढ़िए जी. ये तो मर्जी नहीं कि आप जिसको निकालने मेंबरशिप से. A member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party. So ये internal मामला है. Continue reading. Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of a No, it political doesn't party. have, you have to show, if he's not a member, show us from the record that you followed the. ठीक है sir, if I can't show तो आप assume करिएगा कि he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ठीक है. If you are it will not change. conceding, if you are conceding that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question. Why were they not allowed to contest? My statement may be recorded that they are not members. No, we will not record any statement. That On what is basis all I will we can record such a statement? That is all I You can can say, my statement may be recorded that the world is That square. is all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go make more statement than देखिए अली ज़फ़र साहब, my way of conducting a court, maybe there may be a better way, is whatever is agitating my mind, I always put it बहुत forward. अच्छा है. ठीक है? I appreciate Some that. people get very upset, but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking, the whole boils down, we don't care with these minor irregularities. We even agree with you, कोई irregularity नहीं हुई. But the बुनियादी बात है कि election हो गया, खत्म. ये लोग आए, या तो इलेक्शन कमीशन खुद आता, अब या तो कहें कि ये इलेक्शन कमीशन का ये कभी आप फ्रंट मैन भी बना देते ना, फला मिस्टर आ गया, फला मिस्टर आ गया. तो ये तो एक पुराने वर्कर है आपके, जो भी फाउंडिंग वो क्लेम कर रहे हैं. कल हामिद खान साहब ने कैटेगोरिकली इसका, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. सो एक 14 लोग अगर समझ आए तो भाई इतनी सी बात है. आप जमहूरियत तो ले आए ना घर में. सही है. अच्छा, कमिंग बैक टू 209. एक आपने अभी फरमाया कि ये आपके मेंबर्स नहीं हैं. ये कह रहे हैं, हो गए, मान ली उनकी बात. क्यों? तो फिर अगर मान लिए तो पैरा 11 जो है पेशावर हाई कोर्ट के सामने अंडर ओथ आपने कहा है कि दे आर नॉट आवर मेंबर्स. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ. दोनों बातें देखें ऐसे. मैं कह रहा हूँ दे नॉट मेंबर्स. माय स्टेटमेंट में भी रिकॉर्डेड. आप कह रहे हैं कि सबूत दें. सीरियसली There must be some evidence. आप कह रहे हैं सबूत दें. There must be some expulsion. हम ये नहीं कह रहे हैं सबूत, हम कह रहे हैं कंप्लायंस, शो कंप्लायंस विद सेक्शन 205. तो मैं उस पे अब आगे जा रहा हूँ ना सर. वो आ रही है, अगर नहीं आती तो आप फिर अपना जो प्रिजम्पशन करनी होगी आप कर लीजिएगा. मेरी एक स्टेटमेंट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि दे नॉट मेंबर्स. आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? द पार्टी हेड Who joined the party 2 years ago? वो ऐप से देख Shall के we देख give रहे him हैं. more credibility or shall we give Mr. Akbar Ahmed more credibility? So I will continue with my arguments sir on that basis. So मेरा भी factual position से लगा के वापस 209 पे आ जाते हैं सर. 2091 a political party shall, वो मैंने पढ़ लिया. Certificate जो contain करता है is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored. A commission shall 3 of this 209. Section 3, the commission shall within 7 days from the receipt of the certificate of a political party under subsection 1 publish the certificate on its website. So in effect 209 में कहीं नहीं लिखा कि commission can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate आया तो 7 दिन में certificate publish कर देना website. अब आप 215 पढ़ लीजिए. 215 पढ़ लीजिए. इसको क्लियर कर लीजिए. हाँ जी, बिल्कुल. Easily पढ़ के then this is the core issue. Whether the ECP has jurisdiction or not. This is the section. Core issue, बिल्कुल. ठीक है, इसको बिल्कुल core issue है. 2151. Notwithstanding anything contained in any other law,
A political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Majlis-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. So basically, sir, थोड़ा पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आगे okay, ठीक है. A combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209 or 210, the Commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the Commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Parliament, Provincial Assembly or a local government, and the Commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. ये है मेरी reading ये है. आपकी रीडिंग है, but this section has been challenged whether the I don't wordings need of to. this section. I agree with or this. This is the main section which confers power to the Election Commission to question your certificate submitted under section 209. I agree with this section. ठीक है. I don't agree with the interpretation. 216 भी पढ़ लें, I agree with the section, but I don't agree with 216 भी पढ़ लेते हैं. with the interpretation. जब आपकी मुझे नहीं पता पूछ रहे हैं, ब्रेक करनी है। करनी तो है ना, कब आप लोग पूछें कि कब ब्रेक करेंगे, मतलब आई एम गुड व्हेनेवर यू वांट टू वांट टू 5-7 मिनट के लिए करना चाहते हैं, 2 घंटे हुए। जब थोड़ा सा और कर लें लंच ब्रेक. Application for allocation of symbol. See, I didn't, because I've learned something new from. It's for each 216. general election. Subject to fulfillment of the provisions of this chapter and the rules, a political party shall make an application to the Commission for allocation of a symbol of its choice for each general election within the period specified by the Commission in its press release, and the application shall contain the list of वो symbols, skip करें, अब 17 पे आ जाएं, 217 पे. allocation of symbols. Because it appears that a party may change its selection, may not want a particular symbol now. The Commission shall. Commission shall allocate a symbol to a political party if the political party complies with the provisions of this act. ये बात. जी. If the political party complies with the provisions of this act. सही है, मैं So even if we ignore 2155, what do you make of 2171? So 2171 is as per the provisions of the act. If the provisions of the act specify something, then I will have to comply with it. लेकिन provisions of the act specify in 215 कि अगर मैंने 209 का सर्टिफिकेट दे दिया तो मुझे एलिजिबिलिटी हो जाती अली है. जफर साहब, वो बार बार सर्टिफिकेट की बात आ रही है ना जी, ये जो कागज के टुकड़ों पे कुछ चलता नहीं है. हम भी जब कोड ऑफ लॉ की तरह भी चलते हैं, कोई कागज का टुकड़ा ले आता है, हम उस पर कुछ ज्यादा उस पर नहीं रखते हैं. असली बात है एक चीज हुई या नहीं हुई. आप कहते हैं अभी रात है, मैं कागज का टुकड़ा पेश करूंगा, हम आंखें तो नहीं चुराएंगे कि रात नहीं है दिन है. तो हमें इस कागज के टुकड़े से हमें कोई, आप चाहे कागज टुकड़ा ना भी देते, मैं यहाँ भी जाता हूँ, मगर अगर आपने इलेक्शन करवा लिए होते हम उसको नजरअंदाज कर देते. चलें आपने कुछ वायलेशन की, अगर कोई पेनल्टी लगती है लगा दें, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि आपको पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दें या कुछ कर दें या डिसीट कर दें. तो बात असली कागज के टुकड़े की नहीं हो रही है, बात असली जो हो रही है वो
ایک بنیادی حقوق جب آپ جس کی جنگ لڑ رہے ہیں آرٹیکل 17 میں، تو وہ بنیادی حقوق آپ اپنے ممبران کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ آپ کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ ہم سے آپ نے بنیادی حقوق چھین لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک ان کے صرف کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. کہاں الیکشن ہو رہا ہے، نامینیشن پیپر کا میں ایک اسپیسیمن ہی دکھا دیں کہ یہ تھا، اتنے لوگوں نے فائل کیا، اتنے لوگوں نے کنٹیسٹ کیا، ساروں کو آپ لے آئے کہ جی ان الیکٹڈ آ گئے. تو 50 کے زیادہ لوگ آپ دکھا رہے ہیں، 50 سے زیادہ میرا خیال ہے اپوز آئے پورے پاکستان میں. اب 50 لوگوں کے کوئی نامینیشن فارم کوئی آپ نے فائل کی ہوں گے، کوئی ریجیکٹ ہوئے ہوں گے، کوئی اپیلیں ہوئی ہوں گی نامینیشن کی. Sir, let us now. اصل میں دیکھیے یہ ڈکٹیٹرشپس کا جو آغاز ہوتا ہے نا وہ گھر سے ہوتا ہے. جب بچہ کی بات پیرنٹ سنتے ہیں ناجائز باتیں، جب کسی بڑے کی ناجائز بات وہ سنتے ہیں، پھر وہ بات باہر بھی جاتی ہے. پھر یہ نہیں ہوتا ہے باہر جا کے جمہوریت ہو جاتی ہے، گھر میں ڈکٹیٹرشپ رہے گی. اب دیکھیے انگلستان میں ابھی الیکشن ہوا ہے، الیکشن نہیں ہوا ہے، وہ ان کی اپنی پارٹی نے مسترد کر دیا. پہلے وہ تھے کیمرون، پھر بورس جانسن آئے، انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے، پھر اس کے بعد الزبتھ ٹرس آئیں، ان کو مسترد کر دیا. اب جو موجودہ پرائم منسٹر ہے رشی سوناک، یہ سب اپنی پارٹی کے تھے اور ان کے مخالفت ہوئی ایک دوسرے سے، بیان بازی ہوئی، ٹیلی ویژن پہ بھی آیا، سب کچھ آیا. تو یہ تو اگر ایسی کسی کو کاغذ کے ٹکڑے پہ کہتے ہیں جی رشی سوناک صاحب بن گئے پرائم منسٹر، تو آپ کے خیال میں انگلستان کے لوگ اس کو قبول کر لیتے یا ان کے اپنی کے پارٹی کے لوگ اس کو قبول کر لیتے؟ وہ الیکشن ہوئے نا باقاعدہ، ان کی ود ان انٹر پارٹی الیکشن ہوئے نا. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، ٹیکنیکل باتوں میں ہم بالکل نہیں جا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں 100% کھڑے ہیں. باقی اب ان کے سارے مسترد کر دیں گے آرگیومنٹ، ٹیکنیکل باتیں، مگر بنیادی بات دکھا دیں گے الیکشن ہوا بس. ٹھیک ہے جی. یہ سر اچھا علی ظفر سر، میں صاحب، آپ یہ کو جو ڈاکیومنٹس علی ظفر صاحب ایک منٹ، جی، جو آپ بتا رہے ہیں کہ فارم سبمٹ ہوئے تھے الیکشن کے لیے، تو وہ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے کہ کیا ہوا؟ ہاؤ ڈو دے کیم ٹو نو کہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہی نہیں ہے. تو یہ مخصوص لوگوں کو کیسے پتہ لگا کہ یہ ڈیٹ ہے فارم جمع کرانے کی، اسی ڈیٹ پہ اسکروٹی اور ایوری تھنگ واز ڈن؟ اچھا ایک کام کریں آپ ذرا، کمپیوٹر جس کے پاس ہے یہ ذرا چیک کیجئے، ان کی ویب سائٹ ہے insaf.pk، یہ آپ کے لٹریٹ پہ لکھیے www.insaf.pk. کوئی نامینیشن پیپر ہے اس پہ؟ سر نامینیشن پیپر جی جی یور آنر فائل کر نہیں، آن کریں ویب سائٹ، آن کریں ویب سائٹ آن کریں www.insaf.pk کھولیں. کیا ویب سائٹ نہیں ہے یا یور آنر؟ جی اچھا ویب سائٹ ہے مجھے بتائیں. یہ ان سے ویب سائٹوں پہ یہ ہوتے ہیں. ویب سائٹ کھولیں الیکشن. یہ میں آپ کو سر ایک CMC ایک سیکنڈ آپ کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں. بولو نامینیشن فارم اوکے نہیں ہے نا، فارم تو نہیں ڈالے ہوں گے، نامینیشن فارم تو نہیں ڈالتے، ڈاؤن لوڈ کر کے بھرنا ہوگا نا. ہاں اسپیسیمن جو ہے، ہاں جو اسپیسیمن ہوتا ہے نا، اسپیسیمن نامینیشن اب ہم بھی اپنی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ہم وہ دے دیتے ہیں کہ جس کو اپلائی کرنا ہے لا کلرکس کے لیے، وہ پیج 34 پہ جو آپ کو پیپر بک دی ہے سر. بلینک فارم جو اس پہ تو پیجنگ نہیں ہے. کون سی پیپر بک؟ آپ کہہ رہے ہیں 8.5 لاکھ ممبرز ہیں آپ کے، اگر 8.5 لاکھ میں سے اگر کسی کو بھرنا ہو فارم، وہ ویب سائٹ پہ نہیں ہے آپ کا. آپ نہ بولیے نا ٹیک دی پرنٹ آؤٹ فرام دی ویب یہ کہہ رہے ہیں سائٹ، سر فل ان دی بلینکس. جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی ظفر صاحب میں ایک بات کر رہا ہوں نا، آپ ہماری ویب سائٹ ابھی کھول لیجئے. جی جتنے ملازمین کوئی نوکری کی ہم فارم ڈال دیتے ہیں، اسپیسیمن فارم، کہ اب یہ نامینیشن پیپر ہے. خیر ہمارا تو الیکشن نہیں ہوتا، ہمارے جو اپلیکیشن ہے، آپ کی ویب سائٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی فارم نہیں ہے. سر جو انسٹرکشنز دی ہیں انہوں نے انسٹرکشن کی بات نہیں ہے، فیکٹ کی بات ہے. وہ کہ ویب سائٹ انسٹرکشنز کون دے رہا؟ آپ خود ہیں پارٹی. نامینیشن فارمز جو ہیں وہ اویلیبل تھے 4 سیکٹریٹ آفسز میں، جو اسلام آباد، پشاور، بلوچستان، سندھ، لاہور تھے. اور نمبر 2 وہ ویب سائٹ پہ بھی تھے. اگر آپ اجازت دیں ابھی کھولیے، آپ کے سامنے دکھا دیں کو ویب سائٹ، آپ کلک کر کے ہمیں دکھا دینا. اب جب الیکشن ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو یہ والا پروسیس جو ہے، جس الیکشن کس طرح ہوا، کیسے ہوا،
वो सारा का सारा इस देखिए आपका एप्लीकेशन जो इलेक्शन प्रोग्राम है ना उसमें तो एक दिन का ही तो टाइम है नॉमिनेशन का, Correct. सेम डे जिस तारीख को नोटिस इशू ये सही बात है उसी दिन नॉमिनेशन डालना है। जी। वो फॉर्म मिलेंगे कहाँ से? तो वो ये आदमी लिखा हुआ है। वहां से क्वेटा वाला ने फॉर्म लिया आपके लोकल सेक्रेटेरिएट से, जी ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं आपने बताया दुनिया को कि आप हमारे लोकल सेक्रेटेरिएट से कलेक्ट कर लें नॉमिनेशन पेपर? सर वो जितने हमारे पार्टी मेंबर्स हैं दे आर फुली अवेयर ऑफ वेयर द ऑफिसेज आर, लोकल ऑफिसेज आर। हम देखें जबानी बातों पे नहीं जाते, आप इतने वाइड स्टेटमेंट्स दे देते हैं, कोई बैकिंग कोई कागज का टुकड़ा कुछ तो दिखा देना। वो दिखाएं कि जी आप जाके वहां से कलेक्ट करो, वो क्वेटा वाला फिर उसको जमा किधर करेगा? इस्लामाबाद में करेगा, क्वेटा में करेगा, कहाँ फेंकेगा उसको? नॉमिनेशन पेपर इस्लामाबाद से आएंगे, फिर वो इस्लामाबाद आना पड़ेगा उसको। नहीं देखिए, That is आपने the लिखा हुआ है, process of the election. नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव, आपका इलेक्शन शेड्यूल है जो मैं दोबारा देख रहा हूँ। जी, ये 29/11/2023 को ही रिलीज हुआ है, जी। इशू हुआ है जी। और आपने नॉमिनेशन फॉर्म भी उसी दिन को इनवाइट कर लिया 29/11 को ही जी। और नॉमिनेशन फॉर्म को रिसीव होना है 1/12 को एट इस्लामाबाद। जी, so there were 3 days और किसी को भी रोका नहीं हमने। They were also available sir। नॉमिनेशन फीस फॉर्म कितनी का थी? वसूल जो है ना वो नहीं लिखा हुआ। फीस कितनी? 50,000 50,000 जी। हाँ 50,000 50,000 50,000 अब देखिए आप, 50,000 वो दिखाइए, बैंक में जमा किए, कैश में लिए? इसमें तो खैर लिखा नहीं है कुछ भी, आपके शेड्यूल में जी, तो- बैंक में जमा किए, कैश में लिए? कैश में लिए सर। किधर है वो पैसे? किसकी कैश में कैसे? कैश में कैसे पॉलिटिकल पार्टी ले रही है? जेब में डालो। अकाउंट में देना होंगे, कुछ तो कागज का टुकड़ा दिखा देना। बैंक डिपॉजिट 50,000 रुपए की उसने कर दी। एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे हमने प्रोसेस इसके अलावा भी देखें नॉमिनेशन फॉर्म आप 50,000